کہا بھیا اب کیا، اب تو سب ختم ہو گیا نا، پیسہ بھی مل گیا. کہنے لگا اب پیسے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. کب؟ کہا اب امام کی اس توجہ پر رو رہا ہوں کہ میرا مولا کتنا کریم. ہمارے امام کے القاب میں لقب ہے کریم اہل بیت. اور کب کس کو کام پر لگا دیں، اس کی کلپ بھی چلی، ہو سکتا ہے لڑکوں نے بعض نے دیکھا بھی ہو. چھوٹی سی نئی نئی بس چلی تھی، بہت توجہ سنیا. تو ایک صاحب تھے، انہوں نے بس خرید لی ادھر آذربائیجان کی طرف، ارومیہ تبریز وغیرہ اس طرف. تو وہاں سے اچھا خاصا فاصلہ ہے، وہ ادھر ہے، مشہد ادھر ہے. تو وہ کیا کرتا تھا، بجائے روڈ پہ چلانے کے قافلہ لے جانے لگا. تو ہفتہ بھر جانے میں لگے گا، ہفتہ بھر آنے میں لگے گا، 10 تو مہینے میں ایک ٹور ہو گیا، کافی ہے. تو اب یہ صاحب پلٹے تھے، اپنا نام لکھا جا رہا تھا، پیسہ جمع ہو رہا تھا. تب تک ایک دن خواب دیکھا انہوں نے، امام رضا علیہ السلام آئے ہیں اور فرماتے ہیں سنو، اب کی جب قافلہ لے کے آنا تو ابراہیم جیب قطرے کو بھی لیتے آنا، پاکٹ مار. صلوات. یہ سنیے کیا، کس کو لیتے آنا؟ ابراہیم جیب قطرے کو. ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ یار امام بھلا جیب قطرے کو کہیں گے، ٹال گئے. دوسرے دن پھر وہی خواب، تیسرے دن پھر وہی خواب. انہوں نے کہا یار یہ تو اتفاق نہیں ہے کہ ڈیلی وہی دیکھ رہا ہوں میں. تو کہ ہائے کون ابراہیم جیب قطرہ؟ تو پتہ چلا صاحب وہاں رہتے ہیں. وہاں پہنچے، بھیا ابراہیم صاحب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہے ابراہیم. ہاتھ چلا گیا، یہ ہے ابراہیم صاحب. بہت احتیاط ممبر پر ضروری ہے بھیا. صلوات بر محمد. اور کیا لڑکے کم وقت مذاق بنا لیتے ہیں، ایک تھوڑا چپ جائیے آپ. تو کہا ہے ابراہیم صاحب؟ کہا ابراہیم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عجب گنڈا بدماش جب قطرہ تھا، یہ ڈکیت. کہیے. کہنے لگے ابراہیم بھائی ہمارا زیارت کا کام ہے، بس لے جاتے ہیں. کہا آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ. دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہگار ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کتنے بڑے ہیں. کچھ لوگ ہم لوگوں ٹائپ کے ہیں، گناہگار ہیں، ابا قبا پہن کے ممبر بھائی صاحب بیٹھتے ہیں جیسے ان سے زیادہ اہل بیت سے کوئی کلوز ہی نہیں ہے، بڑے مومن آدمی ہیں. ایسے لوگ ان کی نجات بہت مشکل ہے، مگر یہ کہ آپ لوگوں کی دعا لگ جائے انشاءاللہ. اور اس نے کہا کیا مشہد؟ میں پتا ہے میں کون ہوں؟ ابے وہاں شریف لوگوں کی جگہ ہے، ہم جیسے چور چکے. اس کو پتا ہے کہ ہم کتنے گندے ہیں. خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنی برائیوں پر نگاہ ڈال سکیں، ہم کو اندازہ ہو سکے ہم کتنے گندے ہیں، ہم کتنے غلط ہیں. وہاں امام کی بارگاہ میں پاگل ہو گئے کیا، ہم جیسے چور اچکے جائیں گے. چلا اب یہ صاحب لگ گئے پیچھے. ارے نہیں ابراہیم بھائی چلیے. ابھی تک وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تھوڑا حیثیت والے ہیں تو چاپلوسی میں لے جا رہا ہوگا. انہوں نے کہے کیا فری میں لے جاؤ گے؟ میرے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے. اے دیکھو فلاں نہیں بڑھیا بٹوا مارا تھا، 3 ریال ہے، لے چلو گے 3 میں؟ تو اس نے کہے بھیا جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ سے پیسہ کون مانگ رہا ہے؟ 1 ریال مت دیجیے صاحب. یہاں سے مشہد، مشہد سے یہاں جانا آنا رہنا کھانا ہوٹل سب. اب کتنوں گناہگار ہو، فری میں زیارت پاگل ہوگا جو چھوڑ دے گا. تو کہنے لگا کہا بھیا پیسہ کوئی نہیں لے رہا ہے آپ سے. چل پڑے، قافلہ چلا. اب تب اور بھی آبادی کم تھی. ہم لوگوں کو بچپنے میں یاد ہے یہیں جونپور میں وہ نواب یوسف کی کوٹھی ہے نا، وہاں باقاعدہ بس اڈا تھا. اس کو شاہ گنج پڑاؤ کہا ہی جاتا تھا. ایک بکنگ آفس بنا ہوا تھا، روڈ ویز کی بسیں کوتوالی سے گھوم کے آ کے وہاں رکتی تھی. یہی حال ادھر کا تھا، یہی حال بدلا. آج موٹر سائیکل گزرنا مشکل ہے، تو ایسے 200 سال پہلے اور بھی آبادی کم تھی. قافلہ چل پڑا صاحب، ایک دم بیابان آیا، معلوم ہوا بیریئر لگا ہے.
یا علی مدد. رک گئی بس. راہزن راستے کے ڈکیت گھس گئے. نکل نکل. اب سب آدمی ڈر کے مار دے دیا صاحب. چلو بس چل پڑی. پوری بس والوں کو لوٹ لیا راہزنوں نے. کچھ دور جانے کے بعد بس والے نے گاڑی روکی اور اتر کے لگا بھوں بھوں رونے. تو ابراہیم نے کہا کہ کیا ہوا, رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو رہے کہ اتنے 25-50 جو بھی آدمی ہو, ان کا رہنا کھانا بات کی بات ہے. پہلے تو تیل تک کا پیسہ نہیں بچا ہے, مشہد پہنچے کیسے؟ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے بلاؤ سب کو, سب ظاہر ہیں کوئی جھوٹ بولے گا نہیں. جس کا جتنا گیا ہے ہم دیتے ہیں. کہنے لگا تمہاری جیب نہیں کھٹی, کہا تو بلاؤ تو. ہاں صاحب افسر بھائی کتنا ہے؟ آپ کہنے صاحب 50 روپیہ. یہ لو. تمہارا کتنا ہے؟ کہ صاحب 20 روپیہ. مونس تمہارا کتنا ہے؟ 150 روپیہ. کہ تم لو. سب کا بانٹ دیا. تمہارا کتنا تھا ڈرائیور صاحب بولو. کہ صاحب 5000. کہ یہ لو. سب کا ہو گیا. کہا کہ صاحب یہ 3 ریال میرا, وہی دکھلایا تھا. تو لوگوں نے کہا یار اتنا پیسہ کب, میرا تھوڑا ہے. کہ کیوں؟ کہ میرا پیشہ جانتے ہو کیا ہے؟ سمجھے آپ؟ میرا پیشہ جانتے ہو؟ کہاں جیب کترے ہو. کہ تم لوگ تو گھبرا گئے. اب میں جا کے کھڑا ہو گیا سردار کے پاس کہ سب لوٹ کے لاتے ہیں تو اسی کو دیں گے. جیسے سردار کو دیا اس نے رکھا جیب میں نے مار دی. صلوات پر محمد. آگے سنیے. آپ جب اس نے سنایا کہ میں نے جیب مار دی سردار کی تو بس والا لگا پھر بھوں بھوں رونے. کہنے لگا بھیا اب کیا, اب تو سب ختم ہو گیا نا, پیسہ ہی مل گیا. کہنے لگا اب پیسے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. کب؟ کہا اب امام کی اس توجہ پر رو رہا ہوں کہ میرا مولا کتنا کریم, سب پر نگاہ ہے. کا مطلب کہ اب سمجھ میں آیا 3 دن لگاتار امام نے کیوں کہا اب کیا نا تو ابراہیم جیب کترے کو لیتے